اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ قرآن شریف کے دوسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع میں آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ایماندار لوگ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں ایماندار لوگ۔ اس آیت میں مشرکین کا دنیاوی اور اخروی حال بیان ہو رہا ہے۔ یہ خدا کا شریک مقرر کرتے ہیں، اس جیسا اوروں کو ٹھہراتے ہیں، اور پھر ان کی محبت اپنے دل میں ایسی جما دیتے ہیں جیسی خدا کی ہونی چاہیے، حالانکہ وہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے، وہ شریک اور ساجھی سے پاک ہے۔ قرآن شریف کے تیسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے 34ویں رکوع میں آیت نمبر 257 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ایمان والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ اس کی رضامندی کے طلبگار کو وہ سلامتی کی رہنمائی کرتا ہے، اور شک و شبہ کے کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور حق کی صاف روشنی میں لا کر کھڑا کرتا ہے۔ کفار کے ولی شیاطین ہیں جو جہالت و ضلالت کو، کفر و شرک کو مزین کر کے انہیں ایمان سے اور توحید سے روکتے ہیں، اور یوں نور حق سے ہٹا کر ناحق کی اندھیریوں میں جھونک دیتے ہیں۔ یہی کافر ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں ہی پڑے رہیں گے۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 11۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں، اے غافل، اسی کو چاہ جو تجھے چاہتا ہے، اسی کو طلب کر جو تجھے طلب کرتا ہے، اسی سے محبت کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اسی کا مشتاق بن جو تیرا مشتاق ہے۔ کیا تو نے حق تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ فیوض یزدانی صفحہ نمبر 203 مجلس نمبر 37 30/7۔ یہ فیوض یزدانی جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا 11 مجالس 12 مجالس، یہ فیوض یزدانی وہ 11 مجالس ہے، لیکن ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب یہ والا ہے، 11 مجالس نہیں ہے۔ 11 مجالس کسی چور نے لکھا ہے بعد میں ان کی پوجا پاٹ کرانے کے لیے کہ یہ کرو، ایسے کرو، 11ویں کے نام پر ایسے کرو، نہیں تو عبد القادر جیلانی تمہارے گھر میں موت ڈال دیں گے، بھینس مر جائے گی تو گائے مر جائیں گی۔ پڑھنا تھا یہ والا کتاب۔ کون سی کتاب پڑھنا چاہیے تھا؟ فیوض یزدانی۔ اس لیے کہ ہم بڑے پیر صاحب کو مانتے ہیں تو بڑے پیر کی کتاب پڑھیں گے، ان کی نہیں پڑھتے۔ ان کی کتاب کو چھپا دیا، نام بھی نہیں جانتے۔ دوسرے چور نے، بدماش نے لکھا اور اس کو گھروں میں گھسا دیے۔ یہ کتاب پڑھو، فیوض یزدانی پڑھو، دماغ کھل جائیں گے۔ تو یہ کتاب ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی، ایک ہے فتوح الغیوب، ایک ہے فیوض یزدانی، ایک ہے بنیت الطالبین۔ اس کو پڑھیں گے تو قبر کو چاٹنا چھوڑ دیں گے، درگاہ میں جانا چھوڑ دیں گے، مزار میں جانا چھوڑ دیں گے۔ وہ والا کتاب نہیں پڑھتے، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب پڑھے ہیں۔ اس میں لکھا کیا ہے کہ غافل اسی کو چاہ جو تجھے چاہتا ہے،
اسی کو طلب کر جو تجھے طلب کرتا ہے، اسی سے محبت کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ کیا یہ اللہ کا ارشاد نہیں سنا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ تو یہ سجدہ یزدانی میں لکھا ہوا ہے۔ ایماندار اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، ان کے دل عظمت الہی اور توحید ربانی سے معمور ہوتے ہیں۔ وہ خدا کے سوا نہ دوسرے کی ایسی محبت کریں، نہ کسی اور کی طرف التجا کریں، نہ دوسروں کی طرف جھکیں، نہ اس کی پاک ذات کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 18۔ یہ تفسیر ابن کثیر اتنی زبردست تفسیر کی کتاب ہے، آج سے 800 سال پہلے لکھی گئی ہے، اور اس کو سارے مسلمان کی جتنی بھی جماعت ہے، گروپ ہے، سب مانتے ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر۔ اب اس کے جو مصنف ہیں، مفسر، یہ پڑھنے کے لیے کہیں بھی نہیں گئے ہیں، اپنے گاؤں میں پڑھے ہیں، اپنی بستی سے باہر کہیں نہیں نکلے، اپنے گاؤں میں۔ اتنا عالم مفسر محدث کی بھرمار تھی کہ کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، گاؤں میں پڑھ لیے، ایسے مفسر ہیں یہ۔ تو بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی کی بات بھی بتا دیا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بھی سنا دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے اتنا محبت کرتے تھے، اتنا محبت، اللہ کی جلال و عظمت کو اتنا مانتے تھے، اور اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت ایسا بیان کرتے تھے بغداد کے اندر، ایسا بیان کرتے تھے، رات میں بیان کرتے تھے، صبح میں جنازہ اٹھتا تھا۔ اللہ کی عظمت اور جلال، اللہ کی قدرت، پاور، طاقت ایسا بیان کرتے تھے، لوگوں کی کلیجہ پھٹ جاتے تھے۔ صبح میں 200-300 جنازہ اٹھتے تھے۔ ہم لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ڈریں گے کیا؟ وہ خالی بیان کرتے تھے، لوگ مر جاتے تھے، اندر برداشت کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی تھی۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ ہیں، اللہ سے اتنا مانتے ہیں، اللہ کی عظمت اور جلال ایسے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نہیں کہ اللہ کو ڈرا کے سائڈ میں بٹھا دیا اور حکومت ہم کر رہے ہیں، لوگ ایسے بیان کرتے ہیں۔ کل میں ایک بیان سنا، امین القادری ہے، ایک دم موٹا تازہ، داڑھی ہے، پھیٹا باندھ کے ایسا بیان کر رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی کہ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آئی اور آگے کہیں لگی مجھے بیٹا دو۔ تو عبد القادر جیلانی نے کہا کہ تمہاری قسمت میں بیٹا نہیں ہے، تو کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے، اسی لیے تو آیا ہوں تیرے پاس۔ چلا چلا کے بیان کر رہا ہے، حیدرآباد کا ہے، ہماری قسمت میں بیٹا نہیں ہے، اسی لیے تو آیا ہوں تیرے پاس، اللہ نہیں دے رہا ہے، تم دو۔ یہ لوگ کتنے غدار ہیں، اللہ کے ساتھ کتنے غداری کر رہے ہیں، کتنی بدماشی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں۔ جب اللہ نہیں دے گا تو دے سکتے عبد القادر جیلانی؟ کتنا بڑا غداری کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اللہ نہیں دے رہا اسی لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ یہ بیان کر رہا تھا، ابھی حیدرآباد میں موجود ہے، یہ گڑھ کے قصہ کہانی، پھر اس میں اور آگے لگایا، ٹیپ چپکایا اس میں کہ عبد القادر جیلانی نے فوراً اسی جگہ کہا یا اللہ اس کو بیٹا دے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کی قسمت میں نہیں ہے تو 2 دے۔ ارے بھائی اس کی قسمت میں 1 بھی نہیں تو 3 دے۔ اللہ نے کہا اس کی قسمت میں یہ نہیں ہے، مطلب عبد القادر جیلانی اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا منحوس، بدماش، غدار کوئی بات کر سکتا ہے اللہ سے؟ یہ واقعہ کہانی بیان کر رہا ہے منحوس۔ اللہ نے کہا اس کی قسمت میں نہیں، 4 دے۔ موت کی چیخا چیخ رہا ہے، بیان کر رہا تھا اس کی قسمت میں 1 بھی نہیں ہے تو 4 کیسے کر رہا ہے؟ 5 دے۔ عبد القادر جیلانی نے کہا 5 دے، اللہ نے کہا نہیں دینے کا، 6 دے اسے۔ بڑھاتے بڑھاتے 11 تک پہنچا دیا، کیونکہ 11ویں والے پیر ہیں نہیں، 11 تک گھسیٹ کے پہنچا دیا۔ بیان کیا ہے کل حیدرآباد میں، ہاں اسے 11 دے۔ تو اللہ نے کہا اس کی قسمت میں ہی نہیں ہے تو کائی کو 11-12 کر رہا ہے؟ تو اس کی قسمت میں نہیں تو ہم سے تو کیوں محبت کرتا ہے؟ ہم کو مسلمان کیوں بنایا؟ چل اسے 11 دے، تو اس کو اللہ نے 11 بیٹا دیا۔ یہ کہانی بیان کر رہا ہے منحوس، مطلب اللہ سے بھی بات کر رہے ہیں، اللہ کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں عبد القادر جیلانی۔ حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، اتنا عظمت، اللہ کی توحید، اللہ سے محبت ایسی تھی کہ 70 ملکوں میں ان کی تجارت ہے، اللہ کے ذکر کرنے بیٹھتے تھے، اللہ کی توحید بیان کرتے تھے تو کسی دکان مکان کا یاد نہیں رہتا تھا، اللہ کی محبت میں اتنا جذبے میں رہتے تھے، اللہ کی توحید ایسا بیان کرتے تھے۔ دیکھنے آپ کی کتاب میں تھوڑا سا ایک ٹکڑا سنایا ہوں، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، یہ انہی کی کتاب ہے،
یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کو عبد القادر جیلانی نے ہرا دیا، اللہ کو ڈانٹ کے سائڈ میں بٹھا دیا، ایسی باتیں کرتے ہیں منحوس. ذرہ برابر بھی ان کو ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 70 ملکوں میں تجارت ہے. تو ایک آدمی مطلب صوفی دیندار آیا ان کو چیک کرنے کہ یار اتنا بڑا دکان ہے، مکان ہے، کہاں کہاں دکان آئے گی، یہ تو دنیا ہی میں اٹکلے کو ہیں، جبکہ بزرگ اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں. مانگ کھانے والا آدمی تھا، تھیلے میں مانگ مانگ کے جمع کرنے والا آدمی تھا. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو میں بتا رہا ہوں اللہ سے محبت کیسی تھی، اللہ سے لگاؤ کیسا تھا، اور یہ ساری دنیا داری دکان مکان سے کتنا دور رہتے تھے، کتنا بیزار رہتے تھے، وہ میں بتا رہا ہوں. اصل اس نے آ کے چپکے مذاق میں کہا یہ جی حضرت چلو چلتے حج کو چلتے ہیں. تو عبد القادر جیلانی نے فرمایا چلو چلتے ہیں. تو آدمی کہہ رہا رکو ذرا، وہ میرا تھیلا ہے نا، بیگ میں سامان ہے، مسجد میں رکھا ہوا، لے کے آ رہا ہوں. کم منحوس کہیں کہ ایک بیگ نہیں چھوڑ سک رہا ہے، اب مجھے آیا بولنے کہ چلو چلتے ہیں حج کرنے. 70 ملکوں میں تجارت ہے، میری دکان ہے، مکان ہے، دوسرے لوگ چلا رہے ہیں، میں اس کو پوچھتا نہیں، اس کا خیال کرتا نہیں. اللہ کے گھر دیکھنے کے واسطے اتنا پریشان ہوں، اتنا شوق میں ہوں کہ مجھے دکان مکان کی فکر نہیں ہے، تجھے تھیلے کی یاد آ رہی ہے. جب مجھے بولا ہے تو چل نکلتے ہیں اللہ کے گھر طرف. وہ آیا تھا آزمانے کہ کتنا محبت ہے اللہ سے اور کتنا محبت ہے دکان سے. وہ دکان کی بھی فکر نہیں کر رہے ہیں، وہ تھیلا لینے بھاگ رہا ہے. تو یہ اللہ سے اتنا محبت کرتے تھے، اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید ایسا بیان کرتے تھے کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے. یہ لوگ کیا بیان کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ کو ڈانٹتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کو سائڈ میں کر دیتے تھے، اللہ سے جیت جاتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا پٹانگ بک دیتے ہیں. ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں اللہ والوں کو. اللہ والے ایسے نہیں ہوتے. اللہ والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. ایسا کام کر کے اللہ والے بنتے ہیں. اللہ کی اپوزٹ ہو جائے گا تو اللہ والا کیسے بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین.